آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق رواں دنوں شہر کا موسم گرم اور خشک رہے گا۔ مزید موسم کا احوال جان لیتے ہیں سامیہ سعید سے۔ جی سامیہ۔ جی بالکل، اگر بات کی جائے صوبائی دارالحکومت لاہور کے موسم کے حوالے سے تو شہر لاہور میں گرمی کا راج برقرار ہے۔ صبح سویرے سے ہی سورج اپنی کرنیں زمین پر بکھیر رہا ہے اور شہری جو ہیں وہ اس گرمی سے ستائے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ البتہ گزشتہ دنوں تو شہر لاہور میں بارشیں ہوئی ہیں تو جس کے باعث جو موسم کچھ بہتر تھا، مگر آج پھر سے جو ہے وہ گرمی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ سورج کا پارا جو ہے وہ ایک بار پھر سے ہائی ہو چکا ہے۔ البتہ محکمہ موسمیات کی جانب سے یہی بتایا جا رہا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں میں شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 27 جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ تاہم تاحال تو شہر لاہور میں بادل برسنے کے کوئی امکانات نہیں۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ رواں دنوں درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ کو بھی کراس کر سکتا ہے۔ آج دن بھر شہر کا موسم گرم اور خشکی ریکارڈ کیا جائے گا۔ محکمہ موسمیات کی اعداد و شمار کے مطابق تاحال ہوا کی رفتار 5 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے، جبکہ آج ہوا میں نمی کا تناسب 46% تک جا پہنچا ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے شہریوں کو یہی کہا جا رہا ہے کہ تمام طرح احتیاطی تدابیر پر لازمی عمل کریں۔ اس گرمی کے موسم میں زیادہ سے زیادہ ٹھنڈے مشروبات کا استعمال کریں، فروٹس کھائیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے سر کو کسی کپڑے سے ڈھانپ کر رکھیں تاکہ سورج کی کرنوں سے بچا جا سکے۔ جی ٹھیک ہے سامیہ، آپ کا شکریہ۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا دربار شیخ علی حجویری کا دورہ۔ سیکٹری اوقاف احسان بھٹا نے دربار پر جاری ترقیاتی کاموں کی پیش رفت بارے آگاہ کیا۔ اسحاق ڈار کی دربار پر آنے والی زائرین کو مثالی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں حمزہ خورشید سے۔ جی حمزہ بتائیے گا۔ آج بالکل نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے داتا دربار کا دورہ کیا ہے۔ سیکرٹری اوقاف ڈاکٹر احسان بھٹا اور ایڈمنسٹریٹر داتا دربار محمد علی خان نے ان کا استقبال کیا، جبکہ نائب وزیر اعظم نے مزار شریف کی پر حاضری لی اور فاتح خوانی بھی کی، جبکہ ملک کی سلامتی، خوشحالی اور امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ جبکہ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے داتا دربار ترقیاتی منصوبے اور غسل انتظامات کے سلسلے میں منعقدہ اجلاس کی صدارت کی، جبکہ اجلاس میں سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو نبیل جاوید، سیکرٹری اوقاف ڈاکٹر احسان بھٹا، ایڈمنسٹریٹر داتا دربار محمد علی خان اور دیگر نے شرکت کی، جبکہ ڈاکٹر احسان بھٹا نے نائب وزیر اعظم کو ڈار کو جاری ترقیاتی منصوبوں اور انتظامی اقدامات پر تفصیلی بریفنگ دی، جبکہ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے داتا دربار میں جاری ترقیاتی اور تزئین و آرائش کے امور کی تعریف کی، جبکہ نائب وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ غسل کے موقع پر زائرین اور عقیدت مندوں کو مثالی سہولیات فراہم کی جائیں۔ داتا دربار پاکستان کی روحانی عظمت اور تہذیبی ورثے کی درخشاں علامت ہے، یہ کہنا تھا اس موقع پر اسحاق ڈار کا، جبکہ نبیل جاوید کا کہنا تھا کہ ترقیاتی منصوبے کی تکمیل اعلیٰ معیار اور بھرپور پیشہ ورانہ ماحول کے ساتھ زیر عمل ہے۔ روحانی تقریبات کے دوران زائرین کو پرسکون ماحول فراہم کرنے کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لا رہے ہیں، یہ کہنا تھا اس موقع پر سیکرٹری اوقاف ڈاکٹر احسان بھٹا کا، جبکہ ایڈمنسٹریٹر داتا دربار محمد علی خان کا کہنا تھا کہ غسل پروگرام کے موقع پر زائرین کی بہترین میزبانی کے لیے غیر معمولی انتظامات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے حمزہ، بہت شکریہ۔ محکمہ ایکسائز کا شہریوں کو سہولت اور ریونیو بڑھانے کے لیے بڑا اقدام۔ دوسرے صوبوں کی گاڑیوں کی پنجاب میں رجسٹریشن شروع۔ ایکسائز دفاتر میں درخواستوں کی وصولی کا آغاز۔ پہلی بین الصوبائی گاڑی رجسٹرڈ ہو گئی۔ دوسرے صوبے کی گاڑی کے لیے NOC لازمی قرار، متعلقہ صوبے کے ایکسائز ڈپارٹمنٹ سے کلیئرنس بھی درکار ہوگی۔ مزید اس بارے جان لیتے ہیں عاطف پرویز سے۔ جی عاطف بتائیے گا محکمہ ایکسائز کے اس اقدام بارے۔ جی بالکل، یہ محکمہ ایکسائز کی جانب سے پہلی دفعہ ہے کہ جو دوسرے صوبے کی گاڑیاں ہیں ان کو پنجاب میں رجسٹریشن جو ہے ان کی اجازت دی جائے گی، اور اس کے لیے محکمہ ایکسائز کی جانب سے میکنزم جو ہے وہ بھی طے کر لیا گیا ہے۔ اگر دوسرے صوبے کا کوئی بھی جو گاڑی ہے اور وہ پنجاب کا رہائشی ہے اور وہ پنجاب میں گاڑی رجسٹر کروانا چاہتا ہے تو اس کے لیے دوسرے صوبے سے، متعلقہ ضلع سے NOC لانا جو ہے وہ ضروری ہوگا۔ اس حوالے سے محکمہ ایکسائز کی جانب سے پہلے تمام صوبوں کو لیٹر لکھا گیا تھا اور محکمہ ایکسائز نے پنجاب حکومت سے بھی باقاعدہ طور پر اس کی منظوری لی تھی۔ اب اس سلسلے کا آغاز کر دیا گیا ہے اور محکمہ ایکسائز کے مطابق پہلی گاڑی جو دوسرے صوبے کی پنجاب میں رجسٹر کر دی گئی ہے، اور یہ فیصلہ جو ہے شہریوں کو سہولت بھی دینی ہے اور اس سے محکمہ ایکسائز کے جو ریونیو ہے اس میں اضافہ بھی ہوگا۔ موٹر برانچ کی بات کر لی جائے تو اس سال محکمہ ایکسائز موٹر برانچ کو 18.5 ارب روپے کا
रेवेन्यू जमा करने का हदफ दिया था और अब तक 20 अरब से ज्यादा जो बजट है रेवेन्यू जो है वो जमा कर लिया गया है। तो महकमा एक्साइज के हुकाम का कहना है कि इस स्कीम से जहाँ शहरियों को सहूलत होगी वहाँ महकमा एक्साइज का रेवेन्यू जो है वो भी बढ़ेगा। जी ठीक है आतिफ, आपका शुक्रिया। मैनुअल नीलामी में अफसरान और ठेकेदारों के मुबैना गठजोड़ के इल्जामात का मामला, DGPHA का बड़ा एक्शन, तमाम मैनुअल टेंडर्स फौरी मनसूख, पाक हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी में डिजिटल इश्तिहारी हकूक़ की नीलामी का अमल रोक दिया गया, डिजिटल टावर्स के इश्तिहारी हकूक़ की नीलामी मनसूख, मुतअद्दिद अहम मकामात शामिल। DGPHA पंजाब मंसूर अहमद राजा का कहना है ई-पेड सिस्टम से शफाफ और मुनसिफाना नीलामी यकीनी बनाई जाएगी। आपको बता रहे हैं कि मैनुअल नीलामी में अफसरान और ठेकेदारों के मुबैना गठजोड़ के इल्जामात का ये मामला है। DGPHA का बड़ा एक्शन, तमाम मैनुअल टेंडर्स फौरी मनसूख कर दिए, पाक हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी में डिजिटल इश्तिहारी हकूक़ की नीलामी का अमल रोक दिया गया, डिजिटल टावर्स के इश्तिहारी हकूक़ की नीलामी मनसूख, मुतअद्दिद अहम मकामात शामिल हैं। DGPHA पंजाब मंसूर अहमद राजा का कहना है कि ई-पेड सिस्टम से शफाफ और मुनसिफाना नीलामी यकीनी बनाई जाएगी। आपको बता रहे हैं कि मैनुअल नीलामी में अफसरान और ठेकेदारों के मुबैना गठजोड़ के इल्जामात का मामला है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, बताइएगा। पेज कम करना है। पाक एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी में डिजिटल इश्तिहारी हकूक की नीलामी का अमल रोक दिया गया है। DGPHA पंजाब मंसूर अहमद राजा की तरफ से ये बड़ा एक्शन लिया गया है और ये पीर वाले दिन होने वाले तमाम जो मैनुअल टेंडर्स हैं उनको फौरी तौर पर मनसूख कर दिया गया है। मैनुअल नीलामी में अफसरान और ठेकेदारों के मुबैना गठजोड़ के इल्जामात सामने आने पर कार्रवाई की गई है, जिसके बाद PHA में आइंदा कोई भी टेंडर मैनुअल तरीके से ना करने का फैसला किया गया है। ई-पैड सिस्टम PHA में नाफज कर दिया गया है और तमाम नई नीलामियां अब ई-पैड के जरिए होंगी। शफाफियत यकीनी बनाने के लिए डिजिटल इश्तिहारी हकूक की दोबारा तशहीर ई-पैड पर करने का फैसला किया गया है। डिजिटल टावर्स के इश्तिहारी हकूक की नीलामी मनसूख की गई है, जिसमें मुतअद्दिद अहम मुकामात शामिल थे। इस सिलसिले में शादमान चौक, PIC यू टर्न, सर्किट हाउस यू टर्न के डिजिटल टावर्स मुतासर हुए हैं। लैंडमार्क प्लाजा यू टर्न, सदीक सेंटर ग्रीन बेल्ट, मेन मार्केट गुलबर्ग, मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग ग्रीन बेल्ट और शौकत खानम चौक के जो डिजिटल टावर टेंडर थे उनको भी मनसूख कर दिया गया है। स्मार्ट डिजिटल SMDs की नीलामी भी रोक दी गई है। इसके अलावा अलहमरा आर्ट कौंसल मॉल रोड, गवर्नर हाउस मॉल रोड और जेल रोड के जो टेंडर थे जहां पर जो SMDs हैं और स्क्रीनें हैं वो लगाई जानी थी, उनको भी मनसूख कर दिया गया है। डिजिटल मोपेड के इश्तिहारी हकूक की नीलामी भी मनसूख की गई है। DGPHA मंसूर अहमद राजा का कहना है कि ई-पैड सिस्टम से शफाफ और मुनसिफाना नीलामी यकीनी बनाई जाएगी। जी ठीक है ज़ैनुल आबिदीन, बहुत शुक्रिया आपका। पुलिस कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर शहरियों की शिकायत बढ़ने लगीं। रवां साल पुलिस के फ्रंट डेस्क पर 2,12,000 से ज़ायद दरखास्तें मौसूल हुईं। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मौसूल शुदा दरख्वास्तों में से 1,44,000 पर कार्रवाई मुकम्मल की जा चुकी। 67,556 दरखास्तें हस्बे ज़ाब्ता कार्रवाई अमल में लाते हुए दाखिले दफ्तर की गईं। अवामी शिकायत को मुकर्ररा टाइम फ्रेम के अंदर हल किया जाए। CCPO बिलाल सिद्दीक की हिदायत भी सामने आ गई हैं। आपको इस हवाले से यहाँ पर बता रहे थे कि पुलिस कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर शहरियों की शिकायत बढ़ने लगी। रवां साल पुलिस के फ्रंट डेस्क पर 2,12,000 से ज़ायद दरख्वास्तें मौसूल हुईं। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मौसूल शुदा दरख्वास्तों में से 1,44,000 पर कार्रवाई मुकम्मल की जा चुकी। 67,556 दरख्वास्तें हस्बे ज़ाब्ता कार्रवाई अमल में लाते हुए दाखिल दफ्तर की गईं। अवामी शिकायत को मुकर्ररा टाइम फ्रेम के अंदर हल किया जाए। CCPO बिलाल सदीक कुमियाना की हिदायत। आपको बता रहे हैं कि पुलिस कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर शहरियों की शिकायत बढ़ने लगी हैं। खबर दें कि सऊदी अरब में तालीम के लिए पाकिस्तानी तलबा के लिए रजिस्ट्रेशन खोल दी गई। हायर एजुकेशन कमीशन ने जामियात को मरासला जारी कर दिया। स्टडी इन सऊदी प्लेटफॉर्म के जरिए तलबा दरख्वास्तें दे सकेंगे। पाकिस्तानी तलबा ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं आतिफ परवेज से। आतिफ, बताइएगा। कुल ये महकमा पंजाब जो है हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान की जानिब से तमाम जो जामियात को मरासला भिजवाया गया, जिसमें कहा गया है कि सऊदी अरब में तालीम के लिए पाकिस्तानी तलबा के लिए रजिस्ट्रेशन खोल दी गई है। हायर एजुकेशन कमीशन ने मरासला भिजवा दिया। स्टडी इन सऊदी अरब प्लेटफॉर्म के जरिए तलबा दरख्वास्तें दे सकते हैं। सऊदी अरब ने बैनुल अक़वामी तलबा के लिए तालीमी मौक़े फराहम किए। पाकिस्तान तलबा ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। FTC ने मालूमात तलबा और जामियात तक पहुँचाने की हिदायत कर दी है। सरकारी और निजी जामियात के वाइस चांसलर रजिस्ट्रार को मरासला अरसाल किया गया है। स्कॉलरशिप और मुख्तलिफ तालीमी प्रोग्राम तक रसाई
اس منصوبے کے تحت ممکن ہوگی طلبہ جو ہے اسٹڈی ان سعودی عربیہ .SAU پر ویب پورٹل پر جا کر اپلائی کر سکتے ہیں۔ HEC نے ریجنل سینٹرز کو بھی اس حوالے سے آگاہی تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ جی ٹھیک ہے عاطف پرویز، بہت شکریہ۔ CTO عبد الرحیم شیرازی کا ٹریفک صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے مختلف شاہراہوں کا دورہ۔ لکشمی چوک، حاجی کیمپ، گڑھی شاہو، GT روڈ، مغل پورہ چوک پر ٹریفک کی روانی کا جائزہ۔ لال پل پھاٹک اور بیجنگ انڈر پاس پر حادثات کا سبب بننے والی وجوہات کا جائزہ لیا۔ CTO کا تجاوزات، رانگ پارکنگ اور ون وے کی خلاف ورزی پر بھرپور کارروائی کا حکم سامنے آ گیا۔ آپ کو اس حوالے سے بتائیں کہ CTO عبد الرحیم شیرازی کا ٹریفک صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے مختلف شاہراہوں کا دورہ۔ لکشمی چوک، حاجی کیمپ، گڑھی شاہو، GT روڈ، مغل پورہ چوک پر ٹریفک کی روانی کا جائزہ۔ لال پل پھاٹک اور بیجنگ انڈر پاس پر حادثات کا سبب بننے والی وجوہات کا جائزہ لیا۔ CTO کا تجاوزات، رانگ پارکنگ اور ون وے کی خلاف ورزی پر بھرپور کارروائی کا حکم سامنے آ گیا۔ چونگ پولیس کی شاندار کارکردگی پر خصوصی تقریب کا انعقاد۔ DIG آپریشنز فیصل کامران نے SHO فہیم امداد سمیت 8 افسران اور اہلکاروں کو تعریفی اسناد اور نقد انعامات دیے۔ SSP آپریشنز توقیر نعیم ASP چونگ بھی تقریب میں موجود۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ چونگ پولیس کی شاندار کارکردگی پر خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ DIG آپریشنز فیصل کامران نے SHO فہیم امداد سمیت 8 افسران اور اہلکاروں کو تعریفی اسناد اور نقد انعامات دیے۔ SSP آپریشنز توقیر نعیم ASP چوہنگ بھی تقریب میں موجود۔ چوہنگ پولیس کی شاندار کارکردگی پر خصوصی تقریب کا انعقاد۔ DIG آپریشنز فیصل کامران نے SHO فہیم امداد سمیت 8 افسران اور اہلکاروں کو تعریفی اسناد اور نقد انعامات دیے۔ SSP آپریشنز توقیر نعیم ASP چوہنگ بھی تقریب میں موجود تھے۔ چوہنگ پولیس کی شاندار کارکردگی پر خصوصی تقریب کا انعقاد۔ DIG آپریشنز فیصل کامران نے SHO فہیم امداد سمیت 8 افسران اور اہلکاروں کو تعریفی اسناد اور نقد انعامات دیے۔